دیندار، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، ہماری جماعت کی بہت سی شاندار اور دیرینہ روایات میں سے ایک اہم روایت اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے مطابق جماعت اور زمانے کے امام کی خدمت ہے۔ صدیوں سے ہماری جماعت کی اس روایت نے جماعت کو مضبوط کیا ہے اور زمانے کے امام کے لیے یہ ممکن بنایا ہے کہ امام زمان مریدوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکے۔ ماضی میں ہمارے خدمت گزاروں نے امام زمان کی محبت میں اور جماعت کی محبت میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، امام کے ساتھ رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آج جس خوبصورت سی عمارت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہم سکھ چین کی زندگی گزار رہے ہیں، امام زمان سے بہت ہی زیادہ قربت حاصل کرتے ہوئے امام زمان کی طرف سے بے پناہ شفقت اور مہربانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو عمارت آج ہمارے سامنے کھڑی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے ماضی کے دائیوں نے اس کو بنانے میں، اس کی بنیاد میں، اس کی در و دیوار میں، اس کی سیمنٹ میں، ان کی اینٹوں میں اپنی خون کی قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ خدمت گزار اگر صرف اپنے بارے میں سوچیں، اپنے زمانے کے بارے میں سوچیں، تو ترقی اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ اگر پیر صدر دین اپنے زمانے کے بارے میں سوچتے تو وہ اتنا کام کبھی نہ کر سکتے۔ انہوں نے فیوچر کی طرف دیکھا تھا، مستقبل کی طرف دیکھا تھا، تب اتنا کام کر سکے کہ امام اگر ہندوستان آئے اور مریدوں کے درمیان زندگی گزارنا شروع کی تو اس سے پہلے کئی صدیوں تک پیروں نے، ہمارے سیدوں نے، ہمارے دائیوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ خدمات کی عمارت ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ہم اپنے زمانے میں اس عمارت میں مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہتے ہیں، اس کو سنوارتے رہتے ہیں، اور زمانے کے امام ان پہ بلڈ کرتے جاتے ہیں، اور جماعت کے لیے ہمارے کام آسان سے آسان تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جماعت کی خدمت کی روایت نے اور ہمارے جماعت کی خدمت کی روایت میں ہمارے ڈسپلن نے، خدمتگاروں کی قربانی نے، خدمتگاروں کی مثالی ڈیڈیکیشن نے جہاں ہمیں بہت ساری رحمتوں سے نوازا ہے، وہاں ہماری جماعت کے لیے بہت عزت آبرو بھی انہوں نے کمایا ہے باہر کے لوگوں سے۔ جس طرح ہم ہمارے جماعتوں کو آرگنائز کرتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو ہماری میت کمیٹی کی خدمت ہے، جس کو مولا اگرچہ اس کے بارے میں بہت زیادہ فراہمی نہیں ہے، اگر ایک فرمان بھی اگر ہے تو اس میں اتنا اہم میسج مولا نے دیا ہے کہ یہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں یہ بہت اہم خدمت ہے، اس میں دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی مزہ نہیں ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھ کے آرام سے خدمت کر رہے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں اور 50 آدمی ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں اور ہمیں پھولوں کا ہار پہنائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں، ڈنر کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں تو شاید اچھے لباس پہننا بھی گنجائش میں نہیں آتا، چونکہ مٹی میں جا کے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارے جماعت کے بہت سارے انتظاموں میں میت کا بیریل سیریمنی کا، جنازے کا جس طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے سوسائٹی میں، اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
ہم تو شاید چونکہ اسی سسٹم میں جنم لیے ہیں ہم نے، تو شاید ہمیں کہتے ہیں اگر ایک بچہ دولت مند گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو دولت کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ اسے غربت کیا ہے وہ نہیں معلوم. جس کو غربت جو گزرا ہے غربت سے اسے معلوم کہ دولت کیا چیز ہوتی ہے اور غربت کیا چیز ہوتی ہے. تو ہم تو شاید ایک بہت ویل آرگنائز جماعت میں پیدا ہوئے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے، تو ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ جب کسی گھر میں موت کا واقعہ ہوتا ہے تو اس اتنے بڑے اہم واقعے کو کتنے اچھے طریقے سے فیملی پہ کسی بھی قسم کا پریشر، اسٹریس اور ٹینشن سوائے کہ جو ایموشنل پرابلم ان کو ہے اس کے علاوہ انہیں اور کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کرنی پڑتی. صرف وہ جماعت کو اطلاع کر دیتے ہیں، مفتی صاحب کو اطلاع کر دیتے ہیں، باقی سارا کام ہمارے خدمت گزار سنبھال لیتے ہیں. لیکن جن کے پاس یہ نظام نہیں ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے جماعت کے اندر موجود ہے. اور ہماری یہ خدمت گزار، ہماری جماعت کے تمام خدمت گزار ہماری طرف سے قدردانی کے مستحق ہیں. ہم اس کی قدر کریں. آج صبح بھی ہم مکی کامڑے صاحبان کی میٹنگ میں یہی بات کر رہے تھے. خدمت گزار ہماری جماعت کے ایسٹ ہیں، خدمت گزار ہماری جماعت کے سرمایہ ہے، خدمت گزار ہماری وہ اینٹیں ہیں، وہ سیمنٹ ہے جو ہماری جماعت کے انسٹیٹیوشنز کو، آرگنائزیشن کو استحکام بخشتے ہیں، مضبوطی بخشتے ہیں. اور اس کے عوض وہ کچھ بھی نہیں مانگتے سوائے کہ جماعت کے اچھے جذبات ان کے ساتھ رہے، جماعت کی طرف سے عزت و احترام ان کے لیے رہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے دلوں کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں. وہ جانتے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ مولا ہمارے تمام خدمتگاروں کو اسی طرح خدمت کرنے کی اعلیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے. اور ان خدمات کی برکت سے مولا ان کو دنیاوی اور روحانی سکون اور رحمتوں سے اور نورانی قربت سے مولا ان کو مالا مال رکھے. جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ خدمت ہماری زندگی میں ایک میننگ پیدا کرتی ہے. بہت سے لوگ جن کے پاس اچھے کام کاج ہونے کے باوجود، اچھی دولت ہونے کے باوجود، اچھا خاندان، اچھی زندگی ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے سامنے ایک پرپس ان کو نظر نہیں آتا. بہت سی ذہنی پریشانی اور ذہنی انتشار کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لائف میں پرپس نظر نہیں آتا. صبح اٹھ کے انسان یہ کہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، آج مجھے یہ 2 قدم اس میں آگے جانا ہے. صبح اٹھنا، کام میں جانا، روزی کمانا، پیٹ بھرنا، بچوں کا پیٹ بھرنا، بیوی بچوں کو سنبھالنا، اچھے کپڑے پہننا، گھومنا پھرنا، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے. اس میں سے 70-80% کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. اس میں پرپس نہیں بنتا. جب تک زندگی میں ہم کسی اور کی کچھ نہ کچھ بھلائی کرنے کے لیے نہیں سوچتے اور قدم نہیں اٹھاتے، تب تک ہماری زندگی میں میننگ پیدا نہیں ہوتا، معنی پیدا نہیں ہوتے، مقصد پیدا نہیں ہوتے. تو جب ہم دوسروں کے لیے اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ دینے کو تیار ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا خیال، تھوڑی سی شیئرنگ کہ آج میں آدھا گھنٹہ کسی کا کام کروں گا جا کے، یا آج مجھے فلان کے لیے تھوڑی سی بھلائی کرنی ہے، وہ ہماری زندگی میں ایک میننگ پیدا کرتی ہے. جب ہم اس طریقے کا رویہ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو بہت سی پریشانیوں سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، اور ہماری زندگی جینے میں ہمیں اس لیے مزہ آتا ہے کیونکہ زندگی وہی جینے میں مزہ آتا ہے کہ جس میں ہم دوسروں کے لیے کچھ کر پاتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور یہ راستہ ہمیں خدمت عطا کرتا ہے. اور ماشاءاللہ ہماری جماعت کتنی خوش قسمت ہے، امام زمان کی کتنی مہربانیاں ہیں کہ ہماری جماعت کے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو یہ ڈھونڈنے کی، سوچنے کی، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں. ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کام موجود ہے. اور خاص طور پر ہمارے سوسائٹی کی بہت بڑی تعداد اور بہت بڑے حصے کو شام کا وقت گزارنا جو بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر
بھئی کیا کریں گے، اور وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کے گمراہ ہونے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ بھئی کام سے فارغ ہوئے ہیں، اتنا ٹائم بچا ہے، اگر کوئی مقصد مشغلہ سامنے نہیں ہے تو ان کو ورغلا کر برے راستے میں لے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اسماعیلی نوجوانوں کو کبھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اپنا ٹائم کہاں لگاؤں، ان کے لیے پہلے سے کام موجود ہے۔ یہ بڑی مہربانی ہے مولا کی۔ یہ جو ایک صحت مند معاشرہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں جماعت کے افراد کے لیے مختلف لیول پہ خدمت کرنے کی گنجائش موجود ہے، اس گنجائش کا موجود ہونا زمانے کے امام کی بہت بڑی بلیسنگز ہمارے اوپر ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے جس مقام پر، جس لیول پہ، جس طریقے سے، اور جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں تن من اور دھن میں سے، ہمارے ایجوکیشن کی کسی بھی فیلڈ میں سے تھوڑی سی سروس جماعت کے لیے پیش کریں۔ اور خدمت میں ہم اگر بہت ہی پرامن طریقے سے اور پرسکون طریقے سے آگے چلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے۔ ویسے خدمت میں بھی دل دکھتا ہے، خدمت میں بھی ناراضگی ہوتی ہے، خدمت میں بھی لوگوں کی اپنی ویکنیس سے ساتھ میں ہوتی ہے، کسی کو کیا اچھا لگتا ہے، کسی کو کیا برا لگتا ہے۔ خدمت ہی لوگوں کو جماعت خانے کی طرف لے آتی ہے، بعض اوقات خدمت ہی میں ناچاقی کی وجہ سے جماعت خانے سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ امام کو دیکھ کر کام کریں، بس لک ٹو یور امام۔ وہ ڈاکٹر پیر محمد خود بھائی نے فرمایا تھا اور فرمایا کرتے تھے، امام کو دیکھ کر کام کرو، باقی پھر کوئی چیز ہمیں بری نہیں لگے گی، کہیں ہمارا دل دکھنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس نے شاباشی کہا نہیں کہا، اس نے ہمیں سراہا نہیں کہا، کوئی ریکگنائز کرتا ہے نہیں کرتا ہے، نہ ہم ریکگنیشن کے لیے خدمت کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے خدمت کرتے ہیں، ہم اپنی خوشی کے لیے اور زمانے کے امام کی رضامندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کام کتنے اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ زمانے کے امام کی رضا اور زمانے کے امام کی خوشنودی کو صرف سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کام کرتے ہیں تو بہت سی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جس سے ہمارا دل دکھتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری خدمت کی روایت ہے، ماشاءاللہ ہم سب جماعت اس کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور یہ خدمت کی روایت ہماری جماعت میں پروان چڑھے، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی مجالس پہ جب ہم شامل ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سے پیغام ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان مجالس میں آنا، ویسے خدا کے گھر میں آنا ہی اور خدا کے گھر میں آنے کی چاہت کا پیدا ہونا، اس کی نیت کرنا، اس بات کی ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے وجود کا کچھ حصہ ایسا ہے جو اس دنیا کے اندر ہے، باقی ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کا تعلق دوسری دنیا سے ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی مدت کے لیے ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ جو جسمانی حصہ ہے اس کو دنیا میں گزارتے ہیں، ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ، ہماری زندگی کا اصل حصہ اور ہماری اصل زندگی جو باطنی اور دائمی زندگی ہے وہ ہماری روح کی زندگی ہے، اور اس روح کی زندگی کے لیے ہماری ذمہ داری اور کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم عبادت گاہ میں آتے ہیں۔ روحانی مجلس ہمیں گاہے بگاہے یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا یہ راستہ بہت مختصر سا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑ لوگ آئے چلے گئے، ہم بھی آئے ہم بھی چلے جائیں گے، دنیا کا راستہ مختصر ہے، ہماری ابدی زندگی روح کی زندگی ہے جو دوسری زندگی ہے، مگر اس زندگی میں ہماری کامیابی، ہماری ترقی یا ہماری روح کے درجات میں پروموشن کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے۔ صراط مستقیم دوسری دنیا میں نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے وہ مرنے کے بعد چلنے کے واسطے نہیں ہے، مرنے سے پہلے چلنے کے لیے۔ جو ہمارا چھوٹا سا وقت ہمارے پاس بچا ہے اسی دنیا کے لیے، اور اس دنیا کی زندگی اور ہمارے اعمال کو سنوارنے کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے،
اور کس طریقے سے ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں کہ جس سے ہماری آخرت کی دنیا آباد ہو اور دنیا میں بھی ہم قدرے دوسروں کے مقابلے میں پر امن پر سکون راحت سے بھری ہوئی اور چین سے بھری ہوئی زندگی گزاریں۔ یہ راستے ہمارے دائیوں نے ہمیں بتائے، ہمارے پیروں نے ہمیں بتائے، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ آج ہماری پیروں کی تعلیمات میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو پیر صدرالدین ماں باپ کا ایک گنان ہے، جو گنان ویسے بڑا طویل ہے لیکن پورا گنان میں اس وقت آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا۔ اس کے 33 پارٹ ہیں، صرف گنان کے الفاظ پڑھنا اور ترجمہ کرنے میں پورا وقت گزر جائے گا، تو میں پورے 33 پارٹ آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن چند بہت ہی اہم پارٹ جو اس کے ہیں جس میں بڑے پیارے میسیجز ہمارے واسطے ہیں، ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ پیر صدرالدین کا یہ گنان ہے، گجراتی زبان میں ہے، زبان اس کی بڑی سادہ ہے، جی سامینے ساچو کرینے سریویے، یہ گنان کی بگننگ ہے کہ امام کو، مولا کو صدق دل سے سچائی کے ساتھ سمجھو اور اطاعت کرو۔ سامینے ساچو کرینے سریویے، مولا کی اطاعت سچائی سے کرو، یا امام زمان کو تم سچے اور برحق امام سمجھ کر اور ان کی اطاعت کرو تو دکھ داریدر جائے سروے دور۔ تو آپ کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی تکالیف ہے، داریدر میں تکلیف، مشکلات، غربت وغیرہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے، تو دکھ داریدر جائے سروے دور، پاپ جائے نے پوتر تھائے۔ یعنی اس امام کی اطاعت میں دکھ مشکلات دور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پاپ جائے، گناہ ختم ہو جائیں گے نا، پوتر تھائے، آپ پاکیزہ ہو جائیں گے، پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے، جو نرمل کری پیو نور۔ اگر تم پاک و پاکیزہ ہو کر آب شفا پیو گے یا آب شفا کو پاک و پاکیزہ برکات اور رحمت کے طور پر سمجھ کر تم اس کو پیو گے۔ یہ جس سامینو نام ہردے تھکی نہ وساری ہے، مولا کا نام دل سے نہ بھلاؤ۔ ہمیں شروع سے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ دیکھیں دیندارو، ہماری جو اصل طاقت ہے، ہماری جو اصل مضبوطی ہے، وہ کبھی شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوطی ہمیں باہر سے فراہم ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے، ہماری تعلیم ہے، ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں، مگر وہ چیزیں وقتی ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی جو ہے وقت آتا ہے تو ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وقت آتا ہے تو لرز جاتے ہیں۔ تو ساری طاقتیں کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس کتنے لوگوں کے تعلقات ہیں، کتنے بڑے بڑوں کے ساتھ میرے انفلوئنسز ہیں، یہ ایک کھوکھلی طاقت کا ہمیں احساس دلاتی ہے۔ بڑا پہنچا ہوا آدمی، اس کے بڑے لنک ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں سے رشتے ہیں، وقت آنے پر یہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں بڑے بڑوں سے ان کا لنک ہے، ان بڑوں کا ہی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی راڈ کو پکڑ کے رکھا ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا، اور اس راڈ کو پکڑنے والا اوپر ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو راڈ کے ساتھ ہم نیچے آنے والے ہیں۔ تو وہ ایک محض ایک وقتی طور پر ہمیں ایک تحفظ کا احساس دلاتا ہے، مگر جو ہماری اصل اسٹرینتھ ہے، اصل طاقت ہے، وہ اندر ہے۔ اور جس کے لیے مولا نے فرمایا، جیسے کہ ایمان، مولا نے فرمایا یہ ایمان ہے جس نے گزشتہ صدیوں سے ہماری جماعت کو سنبھالا ہے۔ آج آپ کے پاس بہت کچھ ہے، مولا فرماتے کل وہ سب کچھ تمہارے پاس سے چلا بھی جائے، لیکن آپ کا ایمان اگر مضبوط ہے، اور یہ ایمان کوئی باہر سے نہیں آتا ہے، ایمان کا مطلب کسی بڑے آدمی کو یا کسی بڑے ادارے کو یا کسی طاقتور چیز کو پکڑنا نہیں ہے، یہ اندر کا ہے۔ تو جو اصل طاقت مشکلات، تکلیف، آفت، بلا، پرسنل اور فیملی کرائسس جو بھی گزرتی ہے، ان سب میں مضبوطی اور سٹیبلٹی کی جو سورس ہے وہ اندر ہے، ہمارے سیلف میں ہے، ہماری روح میں ہے، ہمارے انتر آتما میں ہے، اور اس کو طاقتور بنانے کا جو سورس ہے وہ ذکر ہے، وہ تسبیح ہے،
وہ گریہ و ظاہری ہے، وہ خدا کا نام ہے. آپ یوں سوچیے، اگر دل میں مولا خود جماعت کے درمیان کھڑے ہو کر مولا نے ہمیں فرمایا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو، 1 منٹ ہے، ملینز آف اے سیکنڈ ہے، آپ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ اپنی تسبیح لیں. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ تسبیح لیں. آپ اپنی تسبیح لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا اس بات کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں ظاہر میں بھی کہ مردوں کے جیب میں بھی تسبیح ہوتی ہے اور خواتین کے پرس میں بھی تسبیح ہوتی ہے، اور یہ ہونی چاہیے. یہ ایک ظاہری سا سمبل ہمارے پاس ہے. آپ سوچیں یہ اگر ہمیشہ ہمارے پاس رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہمارا ہاتھ تسبیح کو ٹچ ہوتا ہے، ایک انرجی ہمارے وجود کے اندر آ جاتی کہ نہیں میرے پاس یہ ہے. یہ ہمارے ایک ایسا پیغام مجھے دیتی ہے کہ جس سے میرے اندر ایک طاقت کا سر چشمہ پھوٹ اٹھتا ہے. تو مولا فرماتے جب بھی آپ کے پاس وقت ہے، یا اللہ یا محمد یا علی کی تسبیح پڑھیں. شروع سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند اولو الالباب سمجھدار لوگ وہ ہیں جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. یعنی ان کی زبان یا دل چلتا ہے تو ذکر میں ہوتا ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ اللہ کی فکر میں ہے. یہ چیزیں ہیں جو طاقت کا سر چشمہ ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ سامین نام ہردے تھکی نہ وساریے. ایک اور مقام پہ ہمیں فرمایا گیا کہ امام کا نام، امام کا ذکر ایسا ہونا چاہیے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ہے. جو دم جاوے پیو کے نام بنا سو جانو مردال. جو دم امام کے ذکر کے بغیر جاتا ہے وہ دم کاؤنٹ میں نہیں آتا، گنتی نہیں ہے، وہ مردے جب مردال میں گئی ہے. جیوں دریا کی سنکھلی سو کسبت کیجئے باہر. جیسے دریا میں رہنے والی مچھلی ہے، اس کو آپ دریا سے باہر کیسے نکال سکتے ہیں؟ باہر نکالنے سے وہ پانی کی عدم موجودگی میں مر جاتی ہے. تو ہمارا وجود ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سامن نام ہردے تھکی نہ وساریے ان دنیا نہ ہرس جواریے. یہ وہ تعلیمات ہیں اگرچہ صدیوں پہلے کہی گئی ہیں، مگر آج بھی اتنی ہی پاورفل ہے، آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے، آج بھی اتنی ہی ہم اسی تعلیمات میں زندگی گزارتے ہیں. انہیں دنیا نہ ہرس جواریے. دنیا کمانا اچھی بات ہے، پیسہ کمانا، دولت کمانا، معیار زندگی کو بہتر بنانا، مگر لالچ سے منع کرتے ہیں. نیڈ اور گریڈ میں فرق ہے. ہماری ضرورت کتنی ہے اور ہمارا لالچ کتنا ہے. تو فرماتے دنیا نہ ہرس جواریے. چونکہ انسان جب لالچ میں جاتا ہے تو لالچی کا کوئی حد نہیں ہے، آپ جانتے، ہرس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک جگہ پہ فرمایا گیا کہ جو لالچی ہے، جو حریص آدمی ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے اور اس کے منہ میں مٹی ڈال کر ان کے منہ کو بند کیا جاتا ہے، شاید تب اس کا ہرس ختم ہوتا ہے جا کے، تب تک اس کا ہرس ختم نہیں ہوتا. ہرس جو ہے وہ صبر کے مقابلے کی ایک چیز ہے. سنتوش قناعت کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. تو فرماتے دنیا کا ہرس، دنیا کے لالچ سے دور رہو، اور ان سب چیزوں سے بچنے کا راستہ ذکر ہے اور فکر ہے. دنیا نہ ہرس جواریے ایوا 4 پاڑوں نے 5 واروں. اس طرح 4 چیزوں پہ عمل کرو اور 5 چیزوں سے دور رہو. یہ گنانوں میں 4 اور 5، بعض جگہ پہ 5 اور 5 کا ذکر آیا ہے. 4 اچھائیاں 5 برائیاں، یا 5 اچھائیاں 5 برائیاں. ست صبوری خمیہ ذکر، کہیں یہ 4 آیا ہے. ست صبوری خمیہ ایمان اور ذکر، یہ 5 اچھائیوں کا ذکر آیا ہے کہ سچائی پہ عمل کرو، صبر پہ عمل کرو، معافی درگزر کو اپناؤ، ایمان اور ذکر کی تعلیمات پہ عمل کرو، اور کام کرودھ لوبھ موہ مد، یہ نفسانی خواہشات ہے، غصہ ہے، کام کرودھ لوبھ دنیا کا لالچ ہے، موہ
دنیا پہ فریفتہ ہو جانا، اور مد اہنکار بڑائی گھمنڈ فرماتے ہیں ان 5 چیزوں سے دور رہو۔ تو 4 پہ عمل کرو، 5 سے دور رہو تو پوتر وسط سواریے۔ اس طریقے کی جو اچھائی سے بھری ہوئی چیزیں ہیں، ایسے نیک اعمال کا خزانہ تم جمع کرو، اکٹھا کرو، جو دوسری دنیا کے لیے جو راہ سفر ہے ہمارے لیے، جو رخت سفر ہے ہمارے لیے، جو توشہ راہ، وہ ہم دوسری دنیا کے واسطے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ ایجی ہردے نہ ایجی نظر نہ نرمل نہ ہردے نہ آچھا، 2-3 کوالٹی کی بات کی گئی ہے۔ نظر نہ نرمل، نظر کے پاک صاف، ہردے نہ آچھا، ہردے کہتے ہیں دل کو، آچھا کہتے ہیں پاک صاف۔ ایک کوالٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ نظر صاف ہو۔ مولا نے فرمایا کوئی حقیقی یا دوسرے دن کی گلا غیبت نہ کرنا، کسی پر بد نظر نہ کرنا، پرائے مال سے دور رہنا۔ انسان کی نظر بد تب ہوتی ہے جب بدی دل میں ہوتی ہے۔ جب بدی دل میں جگہ کر جاتی ہے تو پھر بولنے میں بدی آتی ہے، سننے میں بدی آتی ہے، دیکھنے میں بدی آتی ہے۔ تو دل میں اگر امام کے ذکر کی حکمرانی ہے تو ساری منسٹری اچھی کام کرتی ہے، لیکن اگر دل پر حکمرانی برائیوں کی ہے تو پھر ہمارے سارے فیکلٹیز جو ہیں وہ برا کام کرنے لگتی ہے۔ تو نظر پاک صاف ہونا چاہیے، دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ અને ત્રીજો ખરો વિશ્વાસ۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے، بھروسہ ہے، اٹل بھروسہ ہونا چاہیے، کھرا وشواس ہونا چاہیے۔ ایوی کرنیے 400 تو پامو ہمارا پریوار۔ اگر ان اعمال کے مطابق زندگی گزارو گے تو دار البقا یعنی جنت میں تم جگہ حاصل کر سکو گے۔ یہ جی کام، کرودھ، موہ، ترسنا، ابھی تو 4 اور 5 کا ذکر کیا، اور جگہوں پر اس کا پھر سے حوالہ دیتے ہیں۔ یہ جی کام، کرودھ، موہ، ترسنا۔ کام کہتے ہیں حیوانی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو۔ کرودھ کہتے ہیں غصے کو۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے وجود میں جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک وہ باہر نہیں آتے۔ کہتے فلان نے مجھے غصہ دلوایا، جیسا نہیں اس نے غصہ کرایہ میں مجھے بھیجا تھا اور مجھے غصہ آ گیا، میں تھوڑی غصہ کرتا ہوں، اس نے مجھے غصہ دلوایا۔ تمہارے اندر اگر غصہ نہیں ہے تو تمہیں غصہ نہیں آ سکتا ہے۔ جو چیز ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہے، کوئی اس کو ٹریگر کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، کوئی صرف اس کو ہاتھ لگاتا ہے، چھیڑتا ہے، آن کرتا ہے، وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ناپسندیدہ، اس کی جڑیں خود ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ کام، کرودھ، موہ، دنیا پر عاشق ہو جانا، ہر چیز پہ فریفتہ ہو جانا۔ ترسنا، ظاہر میں ترسنا یا ترشنا پیاس کو کہتے ہیں، یہاں دنیا کی پیاس اور دنیا کی لوبھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انے مد عمل جے کوئی وار سے، اور 5ویں چیز ہے کہ مد اہنکار یعنی گھمنڈ اور بڑائی، اس کو جو شخص دور کرے گا، ان سے جو آدمی دور رہے گا۔ خمیانہ کھڑنگ جینے ہردے سمانا۔ خمیانہ کھڑنگ جینے ہردے سمانا، تیتھی کلجگ ہار سے، جس نے اپنے دل میں معافی اور درگزر کی تلوار کو رکھا۔ معافی کی تلوار سے جو اپنے دل میں جس کو رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے، کلجگ اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہمیں اس دنیا میں بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں قدرت کے فیصلوں کا اور قدرت کے کام کا احترام اور انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والی تمام ناانصافیوں کا حساب کتاب ہم خود کریں گے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو شکایت نہیں ہوتی ہے، فلان نے میرے سے یہ کیا، فلان نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ ناانصافی ہو رہی ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے یہ کیا۔ اور جب ہم کسی کو معاف کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی تم چھوڑ دو، معاف کر دو، تو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسی پر معاف کر کے احسان کرنے والے ہیں۔
کہ ہم جن کو معاف کر رہے ہیں ہم کیوں ان پہ احسان کریں؟ بھائی اس نے ہم کو اتنا نقصان پہنچایا، ہم اس کو کیسے معاف کریں؟ ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں جن کو ہم معاف کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں ہیوسٹن میں جو ان کا باسکٹ بال کا ٹیم ہے، اس میں ایک بہت اہم کھلاڑی تھا جس کا نام روڈی ٹیمجنووچ نام تھا، بہت مشہور کھلاڑی اپنے زمانے کا رہا۔ ایک دفعہ کھیل کے دوران کچھ مخالف ٹیم سے ان کا جھگڑا ہوا تو سامنے والے ٹیم کے کسی آدمی نے اس کو بری طرح مارا کہ اس کا سر پھوڑ دیا، اس کا پورا چہرہ زخمی ہو گیا، وہ سیریس کنڈیشن میں اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، کافی عرصہ ٹریٹمنٹ میں رہا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا، اپنے کریئر کی طرف واپس آیا۔ آپ سمجھتے ہیں جو کچھ کسی سے اتنی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے، کتنی ہمت ہے کسی چیز کی اصلاح کرنے کی، اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ یہ پریس کانفرنس میں آیا تو اخبار نویس نے پوچھا کہ بھئی آپ کو یاد ہے فلان نے آپ کو مارا تھا آپ کی کھیل کے دوران، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کیا رد عمل آپ کے اس کے بارے میں؟ سوچ رہا تھا کہ گرما گرم کوئی مسالہ دار بیان اس سے ملے گا تو میرا اخبار چلے گا۔ اس نے کہا میں تو اس کو کبھی سے بھلا چکا ہوں اور میں کبھی سے معاف کر چکا ہوں اس کو۔ تو اس نے ہنستے ہوئے مذاق کے انداز میں کہا اس کو تنزیہ، کیا بات کرتے جناب، ایسے تھوڑی کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے، آپ کی جان جا رہی تھی ہاسپٹل بھیجا، اور ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر آدمی بات بات میں ایک دوسرے مقدمہ کرتا ہے، ہم جب تک کسی کا بدلہ نہ لے ہم چین سے نہیں بیٹھتے، آپ کیا بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ اس نے کہا دیکھو میں نے اس کے لیے اس کو معاف نہیں کیا ہے، میں نے اپنے لیے اس کو معاف کیا ہے۔ I wanted to move forward، مجھے آگے جانا ہے، مجھے دنیا میں آگے چلنا ہے، اور میں دشمنی کا اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ لے کے نہیں چل سکتا ہوں، میں نے اس کو پیچھے ہی چھوڑا ہے، اور اب میرے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں آگے چلتا ہوں۔ تو یہ جو ہم معاف نہ کرنے اور دشمنی اور نا اتفاقی اور ناچاکی اور دل دکھنے والی یہ ساری باتیں جو لے کے چلتے ہیں نا، یہ وزن ہے جو ہم اٹھا کر چلتے ہیں۔ اور یہاں کہا گیا کھمیاں نہ کھڑن جنہیں ردے سمانا، جن کے دل میں یہ برداشت کی طاقت ہے۔ دیندارو ہم کتنا بھی کچھ کر لیں، ہماری تدبیریں ہماری حرکتیں خدا کے قانون اور خدا کی طاقت کو کبھی میچ کر سکتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ حساب کتاب بالکل اسی طرح چکتا کروں گا جس طرح خدا کرے گا؟ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہمیں اتنا تو معلوم ہے نا کہ خدا جو کرے گا اچھا کرے گا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں خدا سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو جب اتنا بڑا انصاف کرنے والا بیٹھا ہے تو کیوں ہم مصیبت اپنے سر پہ لیتے ہیں اور پھر کام کو بگاڑتے ہیں، اور کہتے ہیں جب تک بندہ خود اپنا کام اپنا فیصلہ خود کرنے لگتا ہے، اپنا حساب خود چکانے لگتا ہے، تو خدا یہ فرماتا ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی کر لو گے تو کر لو، جب نہیں کر سکو تو مجھے بتانا، میں تو کر دوں گا تمہارا۔ تو ہم تو جب میس کرنے کے بعد پھر لا کے چھوڑتے ہیں کہ ابھی ہم سے نہیں ہوتا، ابھی تو کر دے، تو اس کو بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے چونکہ ہم کافی بگاڑ چکے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیجئے قدرت کے حوالے، آگے بڑھ جائیے اور دیکھیے قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ کسی بہت بڑے فرم کے اندر ایک شخص کام کیا کرتا تھا، بڑا محنتی تھا۔ ہم میں سے کتنوں کو یہ شکایت ہے میں نے محنت کی ہے مجھے اس کا پھل نہیں ملتا، میرے اندر کیلیبر ہے مجھے ریکگنائز نہیں کیا جاتا، ہزاروں قسم کی شکایت شکوے، دنیا میں اس سے ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ تو وہ شخص بہت ایمانداری سے کام کرتا تھا، مگر آپ جانتے ہیں جاب میں ہزاروں قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے مطلب نکالنے کے لیے لوگ کئی راستے نکالتے ہیں۔ یہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کو اس کا معاوضہ نہیں مل رہا ہے، اس کے ساتھی مذاق الگ کر رہے ہیں، باس تک انفارمیشن نہیں جاتا اس کی دیانتداری کا، مگر دل میں ایک بھروسہ تھا کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔
بس دوسرے اس کے ساتھ ہی پروگریس کرتے گئے، انکریمنٹ ان کو مل رہی ہے، بونس ان کو مل رہا ہے، ریکمنڈیشن ان کے ہو رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ کافی عرصہ اس مایوسی میں گزارنے کے بعد ایک دفعہ صبح جو ہے اس کے جو اس فرم کا مالک ہے اس نے اس کو بلایا، بہت بڑا کاروبار تھا تو اس نے، مالک تو کبھی اس لیول پہ کسی مزدور کو جانتا نہیں ہے، نہ وہ مالک کو جانتا ہے۔ مالک نے بلایا تو پہلی دفعہ شاید اس نے دیکھا ہوگا کہ میرے اس کمپنی کا اصل مالک کون ہے، تو مالک نے اس سے بلایا، تمہارا کام ہے؟ جی حکم صاحب، میں چاہتا ہوں تم یہ کام سنبھالو، میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو جناب آپ کو معلوم ہے بہت ہی معمولی قسم کا ملازم ہوں آپ کے اس فرم کے اندر، اتنی بڑی رقم میرے پاس کہا کہ میں آپ سے یہ کاروبار خریدوں، میں خود چلاؤں؟ تو نہیں، میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں، میرے کاروبار اور بہت زیادہ ہیں اور یہ کاروبار میرے باپ دادا نے اسٹیبلش کیے ہیں، یہ مجھے دل سے بہت عزیز ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ بند ہو، میں چاہتا ہوں کہ بھروسے والا آدمی اس کو چلائے اور مجھے تم نظر آیا۔ وہ کہتا ہے میں کہاں، میں اس کو کیسے نظر آیا؟ خدا کی 99.9 اعمال جو دنیا میں ہوتے ہیں ہم کو نظر نہیں آتے، شاید 1% بھی ہم کو نظر نہیں آتا ہوگا۔ بہت بڑی طاقت کائنات میں کام کرتی ہے اور وہ کہاں کس چیز میں کس طریقے سے راستہ نکالتی ہمیں نہیں معلوم۔ کس نے باس کو سجایا کہ وہ اس کی نظر میرے پہ پہنچے؟ کہاں میں پروموشن کو ترستا تھا، کہاں میں انکریمنٹ کو ترستا تھا، کہاں میں ریکگنیشن کو ترستا تھا، مجھے ایسی کرسی پہ لا کے بٹھا دیا کہ اب میں ان سب پہ حکمرانی کر رہا ہوں۔ کا مجھے یقین آ گیا کہ اوپر والے کی ذات پر سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا وقت ہے اور اس کو اس کے وقت میں کام کرنے دینا اور اس بھروسے پہ رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، جلدی نہ کرو، آج بیج بویا ہے تو کل صبح درخت نہیں بن جائے گا، درخت کو درخت بننے کے لیے قدرت نے جو ٹائم رکھا ہے اس ٹائم تک کا انتظار کرو۔ جے جیو نمسکاری نے گنان روپی، نمسکار کہتے ہیں سلام کرنے کو، لوگوں کو وش کرنے کو نمسکار کہتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے پیش آنے والے کو۔ جے جیو نمسکاری نے گنان روپی، جو بندہ حلیم ہے، علم اور حکمت سے کام کرتا ہے، اندر جوت دل ماں دھرے، اور اس کے دل کے اندر روشنی ہے، نور ہے، سامینا گن جنے ہردے سمانا، تینے کل جگ سو کرے، جس کے دل میں مولا کی نعمتوں کا اعتراف ہے، جو یہ جانتا ہے کہ مولا کی اس پہ کتنی مہربانیاں ہیں، جو مولا کے کہتے ہیں سامینا گن جے نہ وسارے، مولا کے گن، مولا کی خوبیاں، مولا کی نعمتوں کو جو نہیں بھلاتا، مولا اس کو اپنے عزیز رکھتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں مولا کی مہربانی اور رحمتوں کا احساس ہے، اعتراف ہے، ان کو کلجوگ کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی پیاری بات کہی ایک اور پاٹ کے اندر کہ جی سامی دیدار تاروں نے بھاگیے مارو، جو ہوئے وارو وار، کہ یا مولا کتنا اچھا ہو، بار بار ہو، تیرا دیدار ہو اور میرا نصیب ہو۔ سامی دیدار تاروں نے بھاگیے مارو، دیدار تیرا ہو جائے، نصیب میرا ہو جائے، نہ جو ہوئے وارو وار، بار بار اگر یہ مجھے نصیب ہو جائے تو بس اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ دل وچاری نے مانگی، جو کرم لکھیا نیلاڑ، اس طریقے سے مولا سے طلب کرو کہ جیسے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ طلب کرنے میں بھی، دعائیں مانگنے میں بھی اتنا تم اعتماد رکھو کہ جیسے تم وہ چیز مانگ رہے ہو جو تمہیں دی گئی ہے، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ ہم مانگنے والوں کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے، ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں رہ کے بھئی کیا مانگ کے بھئی خدا مولا ایک فلیٹ چاہیے دلوا دے، مجھے ایک کاروبار دلوا دے، بس بچے کا یہاں داخلہ ہو جائے دلوا دے، کہیں سے ایجوکیشن کا ہو جائے۔ ہم مانگ کے کیا مانگیں گے؟ ہماری اپنی بساط ہے، اسی دائرے میں مانگتے ہیں۔
مگر یاد رکھیے جس سے مانگتے ہیں اس کے پاس کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. بہت دفعہ کہتے ہیں نا خدا کی جو مہربانیاں جب دینے پہ آتی ہے تو مانگنے والے کی مانگ کی حد کو وہ شرما جاتی ہے کہ تو مانگ کے یہ مانگا تم نے. تو کہتے مانگتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھو کہ تمہیں ملا ہے اور دینے والا بہت بڑا آدمی ہے. کہتے سعودی عرب کا جو فرمان روا ہے شاہ ہے, پرانی بات ہے, اس نے ایک دفعہ گولف کھیلنے کے لیے امریکہ کے اپنے ایک بہت ہی اچھے گولف کھلاڑی کو اس نے لکھا کہ بھئی آؤ میرے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارو, ہم گولف کھیلتے ہیں. تو اس نے قبول کی, ٹھیک ہے بھئی, سعودی کے شہنشاہ ہمیں سعودی کے مالک نے بلایا ہے, وہاں تو پیسہ ہی پیسہ ہے اور کیا چاہیے. اس نے قبول کیا تو سعودی عرب کے فرمان روا نے اپنا ذاتی ہوائی جہاز بھیجا, اس کو لے کر آیا, کچھ ٹائم رہے ساتھ میں, گولف کھیلا. جب جہاز میں بیٹھنے جا رہا ہے تو جو شاہ ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے مہمان کو تحفہ دیتے ہیں, تم بولو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں, کوئی یادگار میں تم کو پیش کروں. کہتے نہیں جناب, آپ کی یور ایکسلنسی اور یور میجسٹی, آپ کی اتنی مہربانیاں مجھ پہ رہی ہے, آپ نے اتنی مہمان نوازی کی ہے, جو مانگا ہوا آپ نے دیا ہے, مجھے اور کسی چیز کی تمنا نہیں ہے, میری بڑی عزت افزائی ہوئی. نو, یہ ہماری ٹریڈیشن ہے, یہ ہماری روایت ہے, تم جو مانگو گے میں تمہیں دیتا ہوں, کہو کیا تمہیں پسند ہے. اب وہ گولف کا کھلاڑی ہے, اس نے کہا دیکھیے آپ مجبور نہ کرے, ویسے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھے, میں گولف کلب جمع کرنے کا شوقین ہوں. گولف کلب وہ سٹک ہے جس سے وہ بال کو مارتے ہیں, اس کو گولف کلب کہتے ہیں. کہا میں یہ کلبز جمع کرتا ہوں, تو آپ مجھے اس طرح کا ایک کلب دے دیں, میں سجا کے رکھ لوں گا اپنے گھر کے. کہا فائن, بھیج دوں گا تم کو. تو وہ گیا اپنے ملک واپس اور انتظار کرتا رہا کہ سعودی عرب سے کوئی, شاید بولا کوئی سونے کا ہینڈل والا یا میرا نام لکھا ہوا اس طریقے سے کوئی گولف کلب میرے نام پہ آ جائے گا. کچھ دن کے بعد اس کے میل میں ایک انویلپ آیا اس کے پاس. اس کو کھولا, دیکھا کوئی سرٹیفکیٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہے. کہا بھائی میں نے تو گولف کلب مانگا تھا, وہ کہاں ہے جو اسٹک میں نے مانگی تھی. تو اس نے دیکھا کہ وہ ایکچولی ایک ایگریمنٹ, ایک ڈیڈ کا پیپر تھا کہ امریکہ کی ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ 500 ایکڑ کی زمین اس کا گولف کورس بنانے کے لیے سعودی عرب کے فرمان روا نے اس کے نام کیا تھا. کہ بڑے بڑے مالکوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی ہے. سعودی عرب کا فرمان روا تم سے کہتا ہے کچھ مانگو تو کم سے کم اس کی عزت کے مطابق تو مانگو. اس نے گولف کلب مانگا تو اس نے پورا کلب اٹھا کے دے دیا. پوری 500 ایکڑ کی زمین اس کے نام پہ کر دی کہ لو اپنا گولف کورس بناؤ. تم اس میں تم کس کے مہمان بن کے آئے تھے. بہت چھوٹی سی بات اور بہت ہی چھوٹے آدمی کی بات. دنیا کے عام آدمی جس کے پاس دنیا کی دولت ہے, بہت بڑی چیز نہیں ہے, ساری دنیا کی دولت ملاؤ تب بھی مٹی کا مٹی ہے. مگر وہاں بھی اگر ایک دینے والے کا اپنا لیول ہوتا ہے اور وہ اپنے لیول کے مطابق دیتا ہے, تو جب ہم دونوں عالم کے بادشاہ, دونوں عالم کے مالک کے پاس جب مانگتے ہیں تو یہ تو یاد رکھیں کہ وہ کیا کچھ نہیں دینے والا ہے. تو اس طریقے سے مانگو کہ جیسے بس نصیب میں لکھا ہوا ہے, جس نے آج تک دیا ہے اور اتنا ہمیں آگے بڑھایا. انشاءاللہ ہماری تمام امیدیں اور تمام دعائیں پوری کرتے ہوئے ہم زندگی میں اور آگے چلیں گے اور آگے لے جائیں گے. 3 بہت ہی اہم پارٹ ہے جو ایک ساتھ ہے اور اس کے بڑے اچھے میسج ہے. جی سامی مارو ایوو چھے جیو چاکری نورے جان, سامی نہ گن لئی جے رہے تینے آپے امرا پوری ٹھام. میرا مولا ایسا ہے جو بس خدمت کو بڑا قبول کرتا ہے, بس وہ اپنے خادموں کا ہو جاتا ہے, اپنے سروس کرنے والوں کا, اپنی خدمت کرنے والوں کا ہو جاتا ہے. میرا مولا ایسا ہے جو خدمت کو بڑا پسند کرتا ہے. سامنا گن لئی جے رہے, جو مولا کے احسانات کو دل میں رکھتا ہے, تینے آپے امرا پوری ٹھام, اسے دونوں جہان کی نعمتوں سے وہ نوازتا ہے. یہ جی سامی مارو ایوو چھے جے کینو نہ راکے بھار, ایک وار سامی نے آ لیے تو سامی آلے سو سوار. بہت ہی پاورفل بات ہے.
کہ بھائی میرا مولا ایسا ہے جو کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے. مثل الذین اموالہم فی سبیل اللہ، خدا فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو صرف کرتا ہے اپنا مال، کمثل حبۃ، وہ ایک دانے کے جیسا ہے، انبتت سبع سنابل، جس میں سے 7 شاخیں نکلتی ہے، بکل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جس میں سے ہر شاخ کے اندر 100 دانے اور ہوتے ہیں. ایک دانہ تم نے خدا کے راستے میں دیا ہے تو وہ 1000 گنا کر کے تمہیں لوٹاتا ہے. سامی مارو ایوو چھے جے کینو نہ راکھے بھار، میرا مولا کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھتا. اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، یہ بات یاد رکھنا. وہ تمہیں دینے کو اس لیے انکریج کرتا ہے کہ اس کا قانون ہے کہ نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا. جب تک تم دو گے نہیں تو تم لے نہیں سکو گے، جب تک تم بو گے نہیں تو کاٹ نہیں سکو گے. ونرے واوے کیم لونشو، بوئے بغیر کاٹو گے کیسے؟ تو وہ تمہیں اس لیے بونے کو کہتا ہے کہ اس کو تمہارے بیج کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں فصل دینا چاہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے. جو دیتا ہے مولا اس کو لوٹاتا ہے. مولا نہیں رکھتا کسی کا. ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم نے تھوڑی سی چیزیں پیش کی ہے، مولا نے کتنا ہمیں لوٹایا ہے. تو سامی مارو ایوو چھے جے کینو نہ راکھے بار. ایک وار سامی نے آلیے سامی آلے 100 وار. اپنے بچوں میں سخاوت کی عادت ڈالے. بھلے خدا نے ہمیں کم دیا ہے تو تھوڑا ماہیتی تھوڑا دیا ہے تو اس میں سے بھی، لیکن ہم اپنے اندر سخاوت کی فیاضی کی صفت رکھے کہ مال کو مٹھی میں بند رکھ کے کنجوس کی طرح زندگی نہیں گزارو. پھر وہ مال نہ تمہیں کام آئے گا نہ کسی اور کو. تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھو تاکہ سخاوت جاری رہے. جب تک سخاوت ہوگی نہیں تو برکات آئے گی نہیں. برکات کو لانے کے لیے سخاوت دینی پڑتی ہے. کوڑی دمڑی دیجئے، ہم کو تعلیم دی گئی تھی کہ بس ایک ایک کوڑی بھی یہاں آ کر دو. وہ کوڑی دمڑی دینے سے ہم نے شروع کیا تھا. آج آپ دیکھیں کہ کوئی حد نہیں ہے، ہماری دینے کی کوئی حد نہیں ہے. امام، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ زمانے کے امام کو روکنا پڑتا ہے کہ ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، جب ضرورت ہوگی تب آپ سے کہیں گے. بس ہماری اتنی لمٹ تھی، باقی ہم بعد میں آئیں گے. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی جب ہم وہ کوڑی دمڑی دینے والے لوگ تھے. یہ سب مولا کی رحمت ہے کہ سامی مارو ایوو چھے جے کینو نہ راکھے بھار. ایک وار سامی نے آلیے تو سامی آلے 100 وار. جو دینا جانتا ہے اور دیتا ہے اس سے یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دیا ہوا بڑھ چڑھ کر ہماری زندگی میں واپس آئے گا. جو بھی ہم دیتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے آئے گا. محبت دیں گے تو محبتیں بڑھ کے آئیں گی. خدا نہ کرے اگر ہم نے نفرت دی ہے تو نفرت بھی بڑھ چڑھ کر ہی آنے والی ہے. تو کیوں نہ اچھی چیزیں دیں، اچھی چیزیں پھیلائیں، وہ بڑھ کر ہماری زندگی میں آئے گی. جی سامی مارو ایوو چھے جے وہ دھن کر پینے گھیر. بہت عجیب سی مثال ہے. شاید اس زمانے میں جب یہ کہا گیا ہوگا ان کو بہت اچھی طرح اس کا مطلب سمجھ آیا ہوگا، چونکہ آج ہم اس گنان کو جس طرح جب یہ بولا گیا اس زمانے سے بہت دور چلے گئے ہیں کہ اب کس قسم کی مثالیں اور استعارے استعمال ہوئی ہوں گی اس وقت. میرا مولا ایسا ہے جیسے کنجوس کے گھر میں دولت. سامی مارو ایوو چھے جے وہ دھن کر پینے گھیر. میرا مولا ایسا ہے جیسے کنجوس کے گھر میں دولت. پہلو لئی پچھی آلے جیم سدامانی پیر. پہلے لیتا ہے پھر دیتا ہے جیسا کہ سداما کے ساتھ کیا. سامی مارو ایوو چھے جے وہ دھن کر پینے گھیر. پہلو لئی نے پچھی آلے جیم سدامانی پیر. کا یہ جو کنجوس آدمی ہوتا ہے وہ جلدی سے دیتا نہیں ہے، پہلے لیتا ہے پھر دیتا ہے. بہت پیاری سی عجیب سی مثال ہے کہ مولا بھی ایسا ہے. اس کا قانون ہی ایسا ہے کہ پہلے لیتا ہے پھر دیتا ہے، جیسا کہ انہوں نے سداما کے ساتھ کیا. آپ میں سے بہت سے بزرگ جو ہمارے ہندو تعلیمات کی بھی روایت سے واقف ہیں ان کو معلوم ہوگا سداما کا قصہ. آپ کبھی
سداما کی فلم بھی آپ نے کبھی دیکھی ہوگی، جو ہندو تعلیمات کی روایت میں بیان کی جاتی ہے کہ سداما شری کرشن کے بچپن کا دوست تھا اور بچپن میں شری کرشن کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ان دونوں کی بڑی محبت تھی اور شری کرشن کو سوکھے چاول کھانے کا بڑا شوق تھا، کچے چاول کھانے کا بڑا شوق تھا، تو وہ سداما کے حصے کا جو کچا چاول ہوتا تھا نا وہ بھی خود کھا جاتے تھے۔ ان میں آپس میں اتنی محبت تھی۔ وقت گزر گیا، وقت بدل گیا، شری کرشن بادشاہ بنے ہیں جہاں وہ رہتے تھے، سداما بیچارہ غریب کا غریب رہا اور اس کی بیوی ہمیشہ اسے تانا دیا کرتی تھی۔ شری کرشن کا دوست کہتا ہے اپنے آپ کو، کیا دیا ہے شری کرشن نے تجھے؟ وہی فاقہ، کچھ بھی نہیں ہے، کبھی جا اس کے پاس، تیرا اتنا بڑا دوست ہے، راجا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، کچھ مانگ کیا اس کے پاس؟ کہتا ہے جاؤں تو صحیح لیکن کیا لے کر جاؤں؟ ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ چلو جاتا ہوں، دوست سے کچھ مانگ ہی لیتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں لے کر کیا جاؤں؟ اس حالت میں بھی کہتا ہے شری کرشن کے پاس خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتا، مالک ہے، لارڈ ہے، اوتار ہے۔ تو وہی اس کو معلوم تھا کہ شری کرشن کو کچے چاول کھانے کا شوق، کچے چاول کی پوٹلی بنا کر گیا۔ پہلے تو کسی نے اس کو محل میں گھسنے نہیں دیا کہ بھائی تو کون ہے، کہ اس حال میں، ایسے کپڑے میں، ایسے لباس میں ایسا ہوتا ہے شری کرشن کا دوست بچپن کا۔ بہرحال کسی نے پیغام بھیجا اندر تو شری کرشن نے بلوا بھیجا، اوہ سداما میرا دوست، گلے لگایا، پیار سے محبت سے اندر لے گیا، ساری اس کی داسیاں اور سب کو حکم دیا کہ میرا بچپن کا دوست آیا، سیوا کرو، اس کی چاکری کرو، بھلے وہ بادشاہ ہے اور بھلے یہ فقیر ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، اپنے داس کی قدر کرنا جانتا ہے وہ، اچھے سے اچھا کھانا پکاؤ، اچھے سے اچھا لباس اس کو پہناؤ۔ میرے دوست کے بدن میں کپڑے نہیں ہیں، شری کرشن کہتے ہیں خود اپنے دوست کا پاؤں دھوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ہاں، مہمانوں کی عزت ہوتی ہے، مہمانوں کی اسی عزت ہوتی ہے۔ کہتے یہ میرا دوست اس سے اتنا پیار کرتا ہے لیکن میں اس سے کہہ نہیں سکتا ہوں کہ مجھے کچھ چاہیے، میں غریب ہوں۔ اور وہ جو کچے چاول لے کر گیا تھا، ایسے پیار سے، ایسے محبت سے کھایا کہ جیسے کتنے دن سے کھانا نہ کھایا۔ اپنے دوست کا، اپنے عاشق کا، پیار کرنے والوں کی چیزوں کا وہ کیسی محبت سے ان کو احترام دیتے ہیں، جیسے کہ اتنے دن سے کھانا نہ کھایا ہو۔ سب لوگ جو اس کی داسیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، کہتے شری کرشن کو کیا ہو گیا ہے، ایسے دیوانے ہیں اپنے دوست کے لیے، یہ کچے چاول کھا رہے ہیں۔ مہمان نوازی ہوگی، پوری ہوگی، جاؤ۔ کہتا ہے آیا تھا کچھ مانگنے کے لیے، میرا حال بھی دیکھا، کپڑے تو اچھے پہنا دیے، لیکن یہ نہ پوچھا کہ میرے پیچھے کیا گزر رہی ہے، جھوپڑی میں میرے پاس کھانے کو ہے یا نہیں۔ لیکن زبان نہیں کھولی، چلا گیا واپس اپنی جگہ پہ۔ تو دیکھا تو وہ جھوپڑی بھی نہیں ہے روایتی باتیں مگر میسج امپورٹنٹ ہے۔ دیکھا تو وہ جھوپڑی بھی نہیں ہے، کہا واہ کرشن کیا تیرے گھر گیا، ایک جھونپڑی تھی وہ بھی گئی میرے ہاتھ سے۔ تو دیکھا کہ جھونپڑی نہیں ہے مگر مکان ہے، وہاں عالیشان عمارت ہے، نوکر چاکر ہے، اس کی بیوی بہت اچھے لباس میں دوڑتی ہوئی آئی کہ بھئی آؤ دیکھو نہال ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ شری کرشن کے لوگ آئے تھے، کرشن کے لوگ آئے تھے، بس آباد کر گئے۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ جاؤ کچھ مانگو اس کے پاس سے، کہتا میں نے نہیں مانگا ہے، نہیں مانگا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن
تعلیم کیا دیتے ہیں کہ پہلا لے پچھی آلے، جیم سدا مانی پہ کہ پہلے وہ لیتا ہے، اور یہ ہمت، یہ طاقت، یہ جذبہ ہونا چاہیے پہلے آفر کرنے کا۔ جو پہلے دینا جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہاں سے واپس آئے۔ کتنی پیاری مثال، اس زمانے میں جو لوگ تھے جو اسی تعلیم میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے دلوں کو کتنا پاورفل میسج دیا ہے کہ پہلا لئی پچھی آلے جیم سدا مانی پیر کہ جی سامی باہر جاتا نے گھیر پائیے، سامی ظاہر وسے گھٹ مائیں، کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کے لیے، مولا ان کے دل کے اندر بس رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے آس پاس بھی، لوگ کچھ اچھے مذہب کی تلاش میں اور صراط مستقیم کی تلاش میں باہر جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں مولا اس کے دل میں بس رہا ہے، مولا اس کے گھر میں بس رہا ہے، لیکن اب کسی کو پتا ہی نہیں ہو کہ اس کے اپنے گھر میں کیا ہے، تو وہ کہیں اور جا کے بھٹکے گا، نہیں تو کیا کرے گا۔ جے مانگے تے آل سامی نے پاچھو مر آخر شکائیں، جو مولا مانگے اسے دے دے، اپنے پاس کچھ مت رکھنا، کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تجھے آباد کر دے گا اور تجھے مالا مال کر دے گا۔ آخری پارٹ پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جی سامی تمے سامی نے تمج بھرما اور نہ تجارے کو، ایک یاملا تو ہی مالک ہے، تو ہی بھرما ہے، تیرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ بھڑے پیر صدر دین، پیر کہے پیر حسن کبیر دین، یہ وہ گنان بیچاری نے جو کہ پیر صدر دین فرماتے ہیں اور پیر حسن کبیر دین ماں باپ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے گنانوں پر غور و فکر کر کے چلو۔ تو ہمارے پیروں کی تعلیمات کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنا پاورفل میسج ہے، کتنی پیاری تعلیمات ہے اپنی زندگی میں۔ ان میں سے تھوڑی بہت چیزوں کو بھی اگر اپنا کے رکھے، صراط مستقیم پر ہم مضبوطی سے قائم رہ سکیں گے، دنیا بھی انشاءاللہ ہماری بہت اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری بہت آباد ہوگی۔ خدا بے نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد۔